اپنی عملی زندگی کو بنا لو تو تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں بھی ہوں گی، مسرتیں بھی ہوں گی، تمام ٹینشنوں سے بے نیاز سکون والی زندگی ملے گی، راحت والی زندگی ملے گی۔ اور وہ اللہ جس نے عدم سے وجود میں ہمیں پیدا کیا، ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم نہیں تھے، آج اللہ رب العالمین نے ہمیں وجود کے اندر، دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اسی باری تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کے اندر، جو میں نے اپنے خطبہ کے اندر اس آیت کی تلاوت کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھے، لڑکے ہو یا لڑکی، بہو ہو یا بیٹیاں، شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والے وہو مؤمن، وہ ایمان والے ہوں، ان کے اندر ایمان ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس رہتی دنیا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، نو ٹینشن، کسی بات کی فکر نہیں، خوشیوں کا انبار، مسرتوں کا انبار، کوئی فکر نہیں، راحت و سکون چین والی زندگی ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی مائیں بہنیں، عورتوں کو نبیاں نہیں بنایا، عورتوں کو نبی نہیں بنایا، ہاں عورتوں کے کوکوں سے نبیوں کو پیدا کیا، عورتوں کی کوکوں سے اولیاء اللہ کو پیدا کیا، اتقیاء کو پیدا کیا، پر نبی نہیں بنایا۔ ہاں ایک دروازہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کھول رکھا ہے، وہ ہے ولایت، جس کے معنی ہے ولی کی جمع ہے، اللہ کا دوست بن جانا، اللہ کا تقرب حاصل کر لینا۔ تو کوئی بھی مرد اور عورت جو ہے وہ اس مرتبے کو حاصل کر سکتی، لیکن ہماری عورتوں کے اندر ایک عجیب تاثر دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ولایت کا درجہ تو مرد ہی حاصل کر سکتے ہیں، ہم عورتوں سے نہیں ہو سکتا، ہمارا کام تو گھر میں رہ کر جھاڑو برتن پوچھا ہانڈی اور کپڑا دھونا اور روٹی کھانا پکانا، اور اسی طریقے سے مردوں کے بچوں کی پرورش، ان کے مال کی حفاظت کرنا۔ پیاری بہنوں، غور سے سنو، یہ تمہارا خیال غلط، بہت غلط ہے۔ تمہارا مقام تو یہ تھا ایک وقت کہ مختلف تہذیبوں کے اندر تمہارا مقام عجیب تھا، کسی تہذیب میں تمہارے بارے میں تصور کیا تھا، چنانچہ فرانس کے اندر تمہارے بارے میں یہ تصور تھا کہ عورت آدھا انسان ہے۔ فرانسیوں کے اندر یہ تھا کہ یہ عورتوں کے اندر جو ہے آدھی انسانیت ہے، معاشرے کے اندر جو ہے ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، خرابیاں ہوں گی، ان کے ذریعے سے جو ہے کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ جاپانیوں کے اندر یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہیں، اس لیے ان کو عبادت گاہوں کے اندر داخل نہ کیا جائے۔
ان کو عبادت خانوں سے دور رکھا جائے۔ چین کے اندر عورتوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان میں شیطانی روح ہے، ہر برائیوں کی طرف یہ لے جانے والی ہے، لہذا ان کو جو ہے کوئی مقام مت دو۔ ہندوازم اس میں تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا معاشرے میں اس کو زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ اسے بھی جلنا پڑتا تھا اور ستی ہوتی تھی۔ اور تو دیکھو، اسلام کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے تمہارے باروں میں کیا تصورات کیے جا رہے تھے؟ اسلام آیا، قرآن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک تعالی اس گھر کے اندر ایک رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جس گھر میں 2 لڑکیاں پیدا ہو جائیں باپ کے لیے 2 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ان کی اچھی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کو جو ہے شادی بیاہ ان کا کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت میں یہ ماں باپ یہ جنت میں میرے ساتھ انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح سے یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح سے جنت میں میرے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی۔ تم نے کیسے سمجھا کہ ہمارا مقام جو ہے؟ تمہارے مقام کو بالا کیا ہے اسلام نے، تمہارے مقام کو اونچا بنایا ہے قرآن نے، تمہارے اسلام کو، تمہارے مرتبے کو بڑھایا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کیسے سمجھ رہی ہو؟ ہمارا مقام بہت اونچا ہے۔ اور ایک آدھ بات بتاؤں کہ تم اپنے مردوں کے ترقی کا ذریعہ بھی ہو۔ بھئی ایک عورت، ایک مرد جو ہے اس کو ماں ہے، اس کو جو ہے بیٹی ہے، اس کو بہن ہے، اس کی بیوی ہے، یہ 4 عورتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر گھبرا گئے اور وہاں سے تشریف لائے، اے خدیجہ زملونی، مجھے کمری اڑاؤ، قربان جائیے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے بندے، آپ کو اللہ ہرگز ہلاک نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کی دلجوئی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، ہرگز آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ ایسے حالت کے اندر کہ جہاں گھبرایا ہوا ہے شوہر تو بیوی تسلی دے رہی ہے، وہ ایک بیوی ہے اور جنس کے اعتبار سے ایک عورت ہے۔ اس عورت نے شوہر کو ترقی دی۔ بیٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لیے ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو دروازے پر آہستہ سے جا کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ رات کا وقت تھا کہ کبھی دشمن کو خبر نہ ہو جائے، اور بستر پر لیٹا دیا حضرت علی کو۔ اللہ اکبر، کیا ٹھیک ہے، قربان جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب گئے ہیں، دروازہ بجایا ہے اور دروازہ کھولا ہے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر چلو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر، کیسے بھائی، واقعی میں ہم نہیں ان کی صلہ کر سکتے۔ انہوں نے اپنی کمر پر گٹھڑی دکھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس دن سے کہا تھا کہ تیار رہیو، مجھے اسی دن سے یہ گٹھڑی بندھی ہوئی ہے کہ کب آپ کو حکم ملے چلیے۔ چڈے پر چڑھا کر پہاڑ کی اونچائی پر پورے پنجوں کے ساتھ نہیں چلے ہیں کہ دشمنوں کی نگاہ کہیں ان پنجوں پر نہ پڑ جائے اور کہیں پیچھا نہ کرے۔ چنگل کے بل چلے ہیں، کہاں پہاڑ کے اونچائی پر ایک غار کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پیریڈ کے اندر اپنے سر سے جو ہے دوپٹہ اتارا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے سر کو ڈھکا۔ آج تک سے کچھ تھوڑے بل کے اوپر جو ہے دوپٹہ رکھا ہوا ہے، جب کوئی آ گیا تو جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا، وہاں تو دوپٹہ سر پہ ہے۔ اب آدھے دوپٹے کے اندر جو ہے زاد و راہ کا سامان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے، اور آدھا دوپٹہ سر پہ رکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ روزانہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ پکا کر لے جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماں باپ بھی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ ایک دن ابو جہل ملعون مردود، اس نے جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے بد کلامی کیا، بتا تیرا باپ کہاں ہے، تیرے باپ کا نبی کہاں ہے، بتا۔ کہا میں بتا تو دوں گی، میں جانتی ہوں لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس طرح جھنجھوڑا کہ میرا رخسار جو ہے وہ پتھر سے لگ گیا، جس کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ ترقی دینے والے حضرت ابو بکر کو بیٹی کی حیثیت سے ایک عورت حضرت اسماء ہے۔ کہاں ہو اے بیٹیو، تم سمجھتی ہو کہ میں گھر کے 4 دیواری میں رہ کر بس ہمارا کام یہی ہے روٹی پکانا، ہڈیاں پکانا، کپڑے دھونا، بچوں کی پرورش کرنا؟ ارے تمہارا تو یہ بھی ہے کہ تم اپنے باپ کی ان کی ترقی کے لیے ذریعہ بنو۔ بہن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، وہاں بیت اللہ کے اندر جو ہے بڑے بڑے چودھری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو لہب پتہ نہیں کون سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج جو ہے محمد کا سر قلم کر کے کون لائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یہ عمر لائے گا۔ کہاں، ہاں تم ہی لا سکتے ہو۔ ننگی تلوار لیے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی کو نظر پڑے، کہا عمر یہ غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ ارے میں اس تلوار سے محمد کے سر کو قلم کرنے جا رہا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ محمد رہیں گے نہ محمد کا لایا ہوا دین باقی رہے گا۔ اسے کیا پتا، انہوں نے دیکھا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی جو ہے بددین ہو گیا۔ ارے بھائی سن لو، ارے تم ادھر کہاں جا رہے ہو، پہلے اپنے بہن بہنوئی کی تو خبر لے لو، تمہارے بہن بہنوئی تو ایمان میں داخل ہو گئے۔ ہاں اچھا، اب طلبے کا غصہ تو دماغ پر چڑھ گیا، بجائے ادھر جانے کے میں ادھر رخ کر لیا بہن کی طرف۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے، دروازہ بجایا، دروازہ کھولا، بہنوئی نے کہا بھائی یہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ کہا ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہا نہیں گفتگو تو نہیں کر رہے تھے، یہ تو کوئی بات تھی۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ تم محمد کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر وہ دین سچا اور پکا ہے تو اس کے قبول کرنے میں کیا ہے؟ پھر تو کہنا کیا، دے دکا دے مکہ دے لات مارنا شروع کر دیا۔ عمر کا غصہ، ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی، کیسی جو ہے مائیں بہنیں گزری ہیں،
اللہ اس دور کی ماں بہنوں کو وہ درجہ تو نہیں مل سکتا، لیکن اس کے قریب ولایت کا درجہ تو انشاءاللہ ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ یہ ارادے کرو، نیت کر لو ابھی کہ انشاءاللہ جو بات میں سنوں گی اس پر عمل کروں گی، جو بات میں سنوں گی دوسروں تک پہنچاؤں گی، جو بات میں سنوں گی غور سے سنوں گی، تو ساری بات دل کے کان سے آپ سنیں گی۔ ان باتوں پر آپ کا عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ان باتوں کا جو ہے دوسروں تک پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ بلغوا انی ولو آیتن، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک ہی بات معلوم ہو۔ بہن آ گئی بیچ میں، بہن آ گئی فاطمہ، مارا تماچا بہن کے منہ پر، خونم خون ہو گئی۔ انہوں نے کہا عمر، جس کوکھ سے تو پیدا ہوا ہے اسی کوکھ سے یہ عمر بھی پیدا ہوا ہے، یہ فاطمہ بھی پیدا ہوئی ہے، اور جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے اسی چھاتی کا دودھ اس فاطمہ نے بھی پیا ہے۔ ایک بات سن لے، جان تو اندر سے نکل سکتی ہے لیکن اندر گیا ہوا ایمان وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اس بات کو کہنے کے بعد بہن کو مارا تھا تو ہمیشہ کا رہا ہے کہ بیٹی اور بہن کو سخت سوچ کہنے پر بعد میں جو ہے فکر مند ہوتا ہے، تو احساس ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو دیکھا تو وہ جو سورہ طٰہٰ کی جو آیت تھی اننی انا اللہ، وہ وہیں رہ گیا، اور حضرت خباب جو ہے وہ چھپ گئے کہ بھائی عمر آ گئے ہیں، یہ تو بس کام ہی تمام کر دیں گے، اندر چھپ گئے۔ اب انہوں نے جو دیکھا تو ہاتھ لگانے لگے۔ فاطمہ نے کہا عمر ہاتھ نہ لگائیے، تیرا اندر بھی ناپاک، تیرا ظاہر بھی ناپاک، تیرا باطن بھی ناپاک، تو کیا کروں؟ تو پہلے تو نہا، تو کپڑے بدل، نہلایا، کپڑا بدلا، اور اس کے بعد جو اس آیت کو پڑھا ہے زارو قطار ہے، زارو قطار ہے، اور کہہ رہے ہیں اے فاطمہ مجھے دربار رسالت میں لے چل، میں بھی جو ہے اسلام میں مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب اس تخت کے نیچے جو چھپے ہوئے تھے وہ نعرہ لگاتے ہوئے باہر نکلے اور کہا کہ اے عمر، پرسوں ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے بارے میں اور ابو جہل کے بارے میں اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ اسلام کے لیے ابو جہل یا عمر جو بھی بہتر ہو اسے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل فرما دے۔ مبارک ہو، تیرے لیے دعا قبول ہو گئی۔ اب چلے وہاں بیت ارقم کے اندر چھپ کر کے تعلیم ہو رہی تھی، وہاں جو دیکھا کہ اللہ اکبر، یہ تو عمر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عمر آ رہے ہیں اور ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں، کیا حال ہوگا؟ کہنے کا گھبراؤ مت، اگر یہ خیر کی نیت سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہی کی تلوار انہی کی گردن ہوگی۔ اور جیسے گئے تو پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر آپ کیسے آئے؟ قدموں میں گر گئے اور یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان میں داخل ہونے کے لیے آیا ہے کہ اس وقت جو نعرے کی آواز تھی بیت اللہ کے اندر گونجی ہے، ہاں بیت اللہ کے اندر گونجی ہے، تو حضرت عمر کو درجہ ملا، اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو یہ ایک بہن ذریعہ بنی فاطمہ۔ تو تم سمجھتی کہ بھائی کو کہ ترقی کا ذریعہ نہیں بنو گی؟ کیوں نہیں بنو گی؟ اور یہ ہے کہ یہ عزم مصمم کرو، پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سن کر اس پر عمل کریں گے۔ آپ کو بتایا کہ کیا تھا، یہ آپ کا مقام جو ہے، دیکھا فرانسیسیوں کے بارے میں کیا کہا انہوں نے، یہ تو آدھا انسان ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہے یہ اس کے اندر گندی روح ہے، کوئی کہتا ہے شیطانی روح ہے، اور جو ہے وہ ہندوازم کے اندر جو ہے یہ تھا کہ وہ ستی کرو۔ اسلام کے آنے کے بعد اے عورتوں سن لو، تمہارا مقام بہت بلند ہوا، تدریجاً بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر
لڑکی پیدا ہو جائے، ایک لڑکی، تو رحمت کے دروازے کھل گئے، 2 لڑکی پیدا ہو گئی تو باپ کے 2 دروازے کھل گئے، ان کی صحیح تربیت اور تعلیم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے ان کی شادی بیاہ کر دیا، تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ بتاؤ کیسا تھا اسلام سے پہلے تمہارا مقام؟ دور چھی دور چھی دور چھی دور چھی، اجر دیا یہ۔ اب وہ لڑکی بڑھی، اتفاق سے اپنی عفت، اپنی پاکیزگی کو، پاک دامنی کو محفوظ کرتے ہوئے رہی، شوہر کا گھر نہیں دیکھا، سسرال کا گھر نہیں دیکھا، شوہر کے یہاں جا کر کے عیش و عشرت اٹھاتی وہاں نہیں دیکھا، انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن شہیدوں کے صف میں کھڑا کر دی جائے گی۔ مردوں کے بارے میں نہیں کہا، عورتوں تمہارے بارے میں کہا کہ جو لڑکی کنوار پن کے اندر مر گئی اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، اور شہیدوں کے قطار میں اور صف میں کھڑی کر دی جائے گی۔ آگے بڑھو۔ وہ جو ہے شادی ہوگی، اب شادی ہونے کے بعد حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، نماز روزہ بھی کرنا ہے اور شوہر کی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ ہاں تو جناب دوہرا اجر ملے گا ان کو، ایک نماز میں کنواری کو تو 1 نماز کا ثواب ملا، اور بیاہ ہو گیا تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مردوں کے بارے میں کیا بتایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ اب ظاہری بات ہے شادی ہوئی تو اس کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، تو امید کی کرن لگ گئی، حاملہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جس وقت حمل ٹھہرا تو ماں باپ کے پچھلے گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات بتائی۔ اب یہ دن چڑھتا رہے گا، دن بڑھتا رہے گا، بوجھ اٹھتا رہے گا، شوہر کی بھی خدمت کرنی ہے، کپڑا بھی دھونا ہے، برتن بھی دھونا ہے، روٹی بھی پکانی ہے، سالن بھی، ہڈیاں بھی دیکھنی ہے، اور اللہ کا حکم بھی پورا کرنا ہے۔ اور اسی میں جو ہے وہ کبھی اف، کبھی آہ، کبھی اف، یہ کراہنے کی آواز نکلتی ہے بوجھ کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، مردوں کے بارے میں نہیں کہا، عورتوں کے بارے میں کہا۔ کیا کہا؟ اے فرشتے جا، یہ ہر اف کے بدلے میں، ہر آہ کے بدلے میں، ہر کراہنے کے بدلے میں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب لے۔ کیا مقام ہے تمہارا! اسلام نے آ کر کے تمہارا مقام بالا کر دیا، لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہمارا مقام کچھ نہیں، مقام بہت اونچا ہے تمہارا۔ اب وقت قریب ہو گیا، درد دہ ہوتا ہے، ایک رخت نہیں ہوتا، ہوا رکا ہوا رکا ہوا رکا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر درد کے اوپر ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جس نے جو ہے ایک غلام آزاد کر دیا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بچہ جو ہے پیدا ہو گیا، اللہ فرشتے سے کہتے ہیں جا اس کی ماں سے کہا، اب وہ آ کے کہے گی اے ماں تو نے بچہ کو جنم لیا، آج تو ایسی ہو گئی جس دن تو پیدا ہوئی تھی اپنے ماں کے پیٹ سے، بلا قصور، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ بچہ جو ہے لے کر کے جو ہے چل رہے ہیں، اور لے کر کے جو ہے
یہاں کیا کہ بس اللہ اللہ کہو. پہلے کیا تھی عورتیں؟ پہلے جو ہے لوریاں دیتی تھیں، حسبی ربی جل اللہ، نور محمد صلی اللہ، حسبی ربی جل اللہ، نور محمد صلی اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اب کیا ہے؟ چندہ ماما دور کے، پوا پکاوے دور کے، وغیرہ وغیرہ. پہلے کیا تھا؟ سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے. ہاں، پہلے یہ تھا کہ ان ماؤں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ میرے بچے کے اندر کیسے جو ہے اللہ کا نام آ جائے. جب اللہ اللہ کہو گی، اٹھا رہے ہیں تو اللہ اللہ، رکھ رہے ہیں تو اللہ اللہ، دودھ پلا رہے ہیں تو اللہ اللہ رکھ، اور جھولی میں رکھ رہے ہیں تو اللہ اللہ، گود میں لے رہے ہیں تو اللہ اللہ. تو اب وہ بچہ ایک دم کہہ رہا ہے اللہ. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ. حدیث کا مفہوم ہے کہ جس وقت اس بچے نے کہا اللہ اللہ، اس ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے. اللہ اکبر، کیسی شان والی ہو تم. اب تم سمجھ رہی ہو کہ میں اس لیے ہاں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ناظرہ پڑھایا. جس دن وہ ناظرہ بچہ پڑھ گیا، ہاں، جب وہ جو ہے بچہ، اب یہ تو واحد کلام ہے. اب مرکب جو ہے کہہ رہا ہے، تو اب مرکب جب کہے تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے نکلوایا جائے. یہ ہے. آج کیا ہے؟ آج جو ہے دیکھو، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عورت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. دیکھو بتا رہا ہوں کیسی ہو تم. اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں سے تو مرد جو ہے ثواب میں آگے بڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے بھائی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور رات میں جو ہے سرحد پر جاگ کر کے جو ہے دشمنوں سے کی حفاظت کرتے ہیں. وہ مسجد میں جا کر جماعت سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، وہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم عورتیں تو گھر میں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوچھنے والی نے بڑا اچھا سوال کیا. پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال کیا. کہا اے عورت سن، تو اپنے گھر میں رہ کر، اپنے بچوں کو رہ کر ساری رات ہوتا ہے، ساری رات وہ مائیں جاگتی رہتی ہیں. باپ تو سو رہا ہے، مائیں جاگتی ہیں، اللہ 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 کر رہی ہیں. کان میں درد ہے تو پیٹ میں درد ہے. تو کہا کہ جو ساری رات جاگ کر گزار دیتی ہیں ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک مرد مجاہد میدان جنگ میں جا کر وہ لڑتا ہے اور اپنی آنکھوں کو جو ہے ساری رات جاگنے میں لگا دیتا ہے. جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب اس بچے کے جاگنے پر. وہ مرد جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، وہ مسجد میں جا کر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، تو یہ گھر میں ملے گا. کیسی ہو تم عورتیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کب ہوتی ہیں؟ جب ہم یہ فکر کریں، ارادے کر لو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مکاتب و مدارس میں داخل کروں گی. فضائل بتاؤں گا، ابھی فضائل بتاؤں گا. کیسی عورتیں تھیں؟ خواجہ اجمیری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن بنگال کا سفر کر کے واپس آئے، بڑے خوش ہیں. امی نے پوچھا معین الدین آج کیا بات ہے، کیوں خوش ہو؟ کہا امی جان 7 لاکھ جو ہے وہ غیر مسلم ایمان لائے میرے ہاتھ پر، اور 70 لاکھ مسلمان بیعت توبہ کیا ہے میرے ہاتھ پر.
ہاں تیرا کمال نہ ہے کچھ تو کیا ہے؟ کہا بیٹے جب سے تو پیدا ہوا تیرے پیٹ میں جو دودھ گیا ہے میں بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا. یہ ہے معین الدین چشتی بنے ماں کی کردار نے بنایا. آج جو ہے ننا منا بچہ کھیل رہا ہے. اجی سنا آج تو بھرمو کی گالی دیا تھا بیٹے نے تمہارے. وہاں یہ بات تھی چونکہ وہ خود تربیت یافتہ تھیں, ان کی ماؤں نے تربیت دی تھی, ان کے باپ نے تربیت دی تھی, تو اپنے باپ بچوں کی بھی تربیت کر رہے. چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام بختیار نام ہے ان کا, اور کاکی جو ہے وہ ہندی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں, تو بختیار کاکی سے مشہور ہو گئے. یہ قطب مینار جو ہے یہاں ان کی مزار ہے. تو جب وہ پیدا ہوئے اور سن شعور کو ہوئے تو بڑی فکر ہوئی ماں باپ کو کہ اللہ سے ہونے کا کیسے یقین ہو, اللہ سے کیسے مانگے, اللہ کی وحدانیت کا کیسے یقین ہو, اللہ کو ایک کیسے مانے. یہ بڑی فکر. ان کی امی جان نے کہا, حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی امی نے, ہاں ایک ترکیب مجھے سمجھ میں آ گئی, کل سے کروں گی. چنانچہ وہ مدرسے میں دے آئے اور اس میں ایک کھانا بنا کر کے کسی الماری میں رکھ دیا چھپا کے. اب وہ بختیار کاکی آئے, امی بھوک لگ رہی. اچھا بھوک لگ رہی, یہ بھائی ایک بات سن لو, ساری دنیا کو کھلانے والا ایک ہے اللہ, سارے جانداروں کو کھلانے والا اللہ, اور اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے. اللہ سے مانگو. یوں کہا کیسے مانگوں؟ یوں کہا مسلح بچھا, وضو بنایا اور اس کے بعد مانگنا, اللہ جی میں بھوکا ہوں, ابھی مدرسے سے آیا, مجھے پیٹ میں بھوک لگ رہی, مجھے روٹی چاہیے. اب ہاتھ پھیر لیا, امی اب کیا کروں؟ کہا جا تلاش کر لو. اللہ نے کہیں نہ کہیں تمہاری دعا کو سن لیا ہے, بھیج دیا. اب جو انہوں نے تلاش کیا تو ایک جگہ روٹی مل گئی الماری میں. امی امی مل گئی روٹی, مل گئی, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کھا لیا. اب یہ سلسلہ روز کا ہو گیا. وہ جاتے مدرسے, آتے مسلح بچھاتے, وضو بناتے اور اللہ سے مانگتے, اور یہاں تو امی رکھ ہی دیتی, اب آج یہاں تو کل وہاں ہے. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ کسی رشتہ دار کی تقریب میں چلی گئی. اب وہاں بھول گئی بچے کے آنے کا اور وقت بہت گزر گیا. اب جو یاد آیا برقع اڑ رہی ہیں, رو رہی ہیں, اے اللہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی, اے باری تعالیٰ اگر اس بچے کا آج یقین بگڑ گیا, آج ان کو روٹی نہیں ملی تو آج اس کا یقین ختم ہو جائے گا, یہ ساری محنت ختم ہو جائے گی. اب وہاں سے آئی تو دیکھا کہ بختیار کاکی جو ہے بڑے خراٹے کے اندر سو رہے. جلدی سے کچن میں گئی, روٹی بنایا اور اپنے ایک جگہ رکھ دیا. اس کے بعد آ کر کے اور بیٹے کے رخسار پر جو ہے پھیر رہی ہیں, آہا میرا بیٹا کیسے بھوکا رہ گیا. ارے حشاش, امی بالکل نہیں بھوکا, میں تو آیا, میں نے وضو بنایا, مسلح بچھایا اور اللہ سے مانگی. اب جو میں نے تلاش کیا تو ایک جگہ روٹی مل گئی. اور امی ایک بات بتاؤں, اس روٹی میں جتنا مزہ ملا کبھی روٹی میں مزہ نہیں ملا. کہ اللہ تیرا شکر ہے. روزانہ جو ہے وہ اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی جو ہے وہ سنا کرتی تھی. تو یہ کیا ہے؟ بڑا لمبا واقعہ ہے. حضرت آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. پیرانے پیر ہیں, پیروں کے پیر ہیں, پیر بڑے پیر ہیں. ان کے والد بڑے اللہ اللہ کرنے والے, کبھی جنگل میں چلے جا رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں, کبھی پہاڑ پہ چلے جا رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں, کبھی دریا کے کنارے اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور ایک دن جو ہے دریا کے کنارے اللہ اللہ کر رہے تھے اور بھوک سے حالت خراب. اتفاق سے ایک سیب جو ہے بہتا ہوا آ رہا ہے. اب بھوک لگ رہی تھی, انہوں نے جلدی اٹھا اور کھا لیا. اے عورتوں اور مردوں سن لو, کتنا تقوی والا ہے
کھانے کو کھا لیا. اب وہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ تو کھا لیا میں نے, کل قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ یہ تو بغیر پوچھے ہوئے ہم نے کھا لیا, آج کے تک کچھ تھوڑے کسی کا ہضم کرو, لکڑ ہضم پتھر ہضم سب کچھ ہضم ہے, کچھ نہیں ہے وہاں ڈر خوف. اچھا اب وہ دیکھا جو پانی کا جو بہاؤ ادھر سے آ رہا تھا ادھی کے چلتے رہے, ایک ملک ملا جیلان. وہاں دیکھا تو سیب کی بیلیں لٹک رہی ہیں اس دریا نہر کے کنارے. اوہ یہی ہے. اب وہاں پوچھا بستی والوں سے, کہاں یہ فلاں اللہ والے ہیں ان کا یہ باغ ہے. اب وہ وہاں پہنچے, حضور میں نے آپ کا سیب اٹھا کے کھا لیا تھا, بھوک لگ رہی تھی, آپ اسے معاف کر دیجئے, یا اس کی مزدوری میں مجھ سے کوئی مزدوری کام لے لیجئے. اب انہوں نے جو اوپر نیچے جو دیکھا تو ولی شناست ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. انہوں نے دیکھا او ہو یہ تو بہت بھائی ہے, موٹی چڑیا بھائی. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایک شرط ہے, 10 سال اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی, 10 سال. میں نے کہا حضور مجھے منظور ہے, اللہ کے یہاں جواب نہیں دے سکتا. آج ہے نا, ارے کر لو یہاں ہونا چاہیے, وہاں دیکھی جائے گی. ارے وہاں کی فکر تھی, اور یوں کہا کہ جی حضور مجھے منظور ہے. اب 10 سال جو ہے رات دن کر رہے, ادھر جو ہے وہ شیخ جن کا باغ تھا وہ اپنی توجہ ڈالے ہوئے ہیں, وہ جو ہے دل کی اصلاح ہو رہی ہے. 10 برس کے بعد وہ آئے, کہا حضور 10 برس ہو گیا. پھر اوپر نیچے دیکھا, کہنے بھائی ایسا ہے 2 سال اور کرو گے جب میں سوچوں گا تمہارے معافی کو. حضور یہ بھی کر لوں گا 2 سال اور. اب 12 سال جو ہو گئی. اب جو دیکھا اب جو ہے یہ منزل تک پہنچ گیا, اب یہ کامل ہو گیا سلوک کے اعتبار سے, اللہ والا بن گیا. لیکن ایک شرط ہے بھائی, کہا وہ بھی شرط بتا دیجئے. کہا دیکھو میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے تو ہے اندھی, کانوں سے ہے بہری, اور زبان سے ہے گونگی, اور ہاتھ سے ہے لنجی, اور پاؤں سے ہے لنگڑی. اگر تم اس سے شادی کر لو گے تو پھر معاف کر دوں گا. اب بتاؤ, دیکھو جی سینے پر ہاتھ رکھیو, سب سارے سننے والے سینے پر ہاتھ رکھو, ساری زندگی کا سودا ہے. ہاں اس اندھی, اس لنگڑی, لنجی اور گونگی کا ڈھول جو ہے گلے میں پہننا ہے. انہوں نے کہا حضور مجھے منظور ہے, یہ وہاں کی پکڑ سے بچ جائیں گے, وہاں کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہو گئی شادی ہو گئی. اب شادی ہونے کے بعد جب کمرے میں گئے تو آنکھ والی, زبان والی, کان والی, ہاتھ والی, پاؤں والی, بڑی خوبصورت, گھبرا کے بھاگے. پھر اپنے شیخ کو دروازہ بجایا, آئے نکل کے, حضور جس لڑکی کے بارے میں آپ صفت بتایا تھا وہ تو اس کا برعکس ہے, وہاں لڑکی تو بدل نہیں گئی. ارے بیٹے لڑکی وہی ہے, میں نے جو آنکھوں سے اندھی بتایا تھا اس نے کسی غیر محرم کو کبھی دیکھا ہی نہیں, اس لیے اندھی تھی. بس اچھا بھائی, پھر اللہ رب العالمین چونکہ وقت ہو گیا ہے, پھر اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ تو یہ مختصر سی دعا کر لو, اللہ رب العالمین قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنا تو واقعہ تو سن ہی لو کہ ایسے باپ سیب کی وجہ سے 12 سال مشقت جھیلا, اور پھر جو ہے اندھی لنگڑی للی کو جو ہے نکاح میں قبول کر لیا.
اس کے کوکھ سے جو پیدا ہوا ہے بچہ اس کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اگر ایسے بنو گی اے باپ اے ماں تو تمہارے گھر کے اندر بھی نہیں ایسے ہی بنیں گے، شبلی بنیں گے، ہاں مولانا محمود حسن شیخ الہند بنیں گے، مولانا قاسم نانوتوی بنیں گے، مولانا اشرف علی تھانوی بنیں گے۔ تو ایسے بنو، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اب دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا الہ العالمین، اے اللہ آج جو بھی کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے، اے اللہ کہنے میں سننے میں جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما۔ اے اللہ صحیح کہنا سننے کو قبول فرما لے اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ آسان فرما دے یا رب العالمین۔ اے اللہ یہ جو سننے والے ہیں اے اللہ تو سب کو قبول فرما۔ اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ اس کہنے سننے کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار طیب پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، بے گھروں کو تو اپنا گھر عطا فرما، اے اللہ بے نکاح لڑکے لڑکیوں کا نیک صالح جوڑا عطا فرما، غیب سے شادی کا سامان مہیا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، قرضدار کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت نکال دے یا الہ العالمین۔ اٹھائے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما لے یا اللہ، اے اللہ سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ بالخصوص یہ گروپ میں جتنے شامل ہیں اور جتنے سننے والے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما اور ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما یا اللہ تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔